صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ کی گستاخی کبھی نظر ہی نہیں آنی کیونکہ یہ خود کر رہے ہیں نا۔ انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے۔ یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے، تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک منی گاڈ بنا دیا ہے۔ اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے، ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے، جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان، بے شرم انسان۔ منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر، خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ توحید کے علم بردار ہیں، توحید کے معاملے میں بہت سٹرک ہیں، سخت ہیں، اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کو جگہ بجگہ کافر و مشرک قرار دیتے ہیں۔ جو مسلمان اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے بندوں سے، انبیاء کرام سے، اولیاء عظام سے مدد طلب کرتے ہیں ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، تو یہ ان کو کافر و مشرک قرار دے دیتا ہے، ان کو گستاخ خدا قرار دے دیتا ہے۔ تو آج ہم اس جعلی توحید کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ مرزا توحید کا علم بردار نہیں بلکہ جعلی توحید کا علم بردار ہے۔ اس کی توحید رحمانی نہیں بلکہ توحید شیطانی ہے، شیطان کی بتائی ہوئی توحید ہے، یہ شریعت کی بتائی ہوئی توحید نہیں ہے۔ بس ہم یہ بھی کسی کی کوئی تقدیس کا مسئلہ بن گیا ہے، کسی کی عزت کم ہو گئی ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ گستاخی صرف اللہ دی شان نہیں ہوندی، باقی ہر بندے دی شان گستاخی ہو جاندی ہے۔ آج تک آپ نے گستاخ اللہ سنا ہے؟ گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول۔ اللہ کا کوئی بھی نہیں کہ جو دسے کہ اللہ، حالانکہ سارے اللہ کے گستاخ ہیں، حالانکہ سارے اللہ کے گستاخ ہیں۔ اب مجھے تمام مسلمان، چاہے وہ مرزا کے فالورز ہیں، مرزا کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں، وہ سارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کیا اللہ کا گستاخ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً آپ کے دل سے، آپ کے ایمان سے یہ آواز آئے گی کہ ہرگز ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا گستاخ ہو، ایسا شخص کافر و مرتد ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ سب اللہ کے گستاخ ہیں، تو پتہ کیا لگا کہ معاذ اللہ سنی مسلمان سب کے سب مرزا کے نزدیک اللہ کے گستاخ ہونے کی وجہ سے کافر و مشرک ہیں، مرتد ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں جی میں تو کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں تو سب کے پیچھے نماز کو جو ہے نا وہ جائز سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ تیری کیسی دوغلی پالیسی ہے اور کیسے تیرے دوغلے اصول ہیں کہ جو مشرک ہیں، مرتد ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ کی گستاخی کبھی نظر ہی نہیں آنی کیونکہ یہ خود کر رہے ہیں نا۔ تو یہ تمام سنیوں کے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ یہ سنی جو ہے انبیاء کو، اولیاء کو منی گاڈ یعنی چھوٹا خدا بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی بالکل واضح تہمت ہے۔ ایسا مسلمان ہرگز نہیں کرتے، بلکہ سنی مسلمان تو کسی کو خدا کہنا بھی کفر و ارتداد سمجھتے ہیں۔ یہ جی فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 14 ہے اور صفحہ نمبر 610 پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہو رہا ہے۔ بعض ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں، یہ ذاکرین کی بات ہو رہی ہے، سنیوں کی بات نہیں ہے، بئی نیت
کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی. یعنی ان کی نیت اس کو خدا کہنے میں وہ معبود کہنے کی نیت نہیں ہوتی, اس کو الہ کہنے کی نیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ خدا کی معرفت کروانے والا ہے, اس لیے یہ ہمارا خدا ہے. معاذ اللہ اس کے اوپر خدا کا اطلاق کرتے ہیں. اس کے جواب میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے, خدا کہنے والا بھی کافر ہے. اب اگرچہ کوئی اور نیت کرتا ہو اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر. یعنی مرشد کو اس نے خدا کہا اور مرشد بھی آگے سے دانت نکال رہا ہے اور اس کی داد و تحسین کر رہا ہے, تو وہ شخص یعنی وہ مرشد بھی کافر و مرتد ہو جائے گا. اور اسی جلد کے صفحہ نمبر 277 کے اوپر ایک سوال ہوا کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو خدا کہے اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین صحاح ستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے, اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر و مرتد ہے. من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر, جو اس کے قول پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے خود کافر. مسلمانوں کو اس کے پاس بیٹھنا, اس سے میل جول, سلام کلام سب قطعاً حرام. اور فتاوی شارح بخاری میں شریف الحق امجدی علیہ رحمہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی اور اس کا ترجمہ کیا, آپ جو ہے فتاوی شارح بخاری کے جلد 1 صفحہ نمبر 177 پر ارشاد فرماتے ہیں ایک مستان ہے جو ایک ولی اللہ کو خدا کہتا ہے, اس کے متعلق کیا حکم ہے اور اس بات کی تصدیق کرنے والے کے متعلق کیا حکم ہے واضح کریں, اور اس شخص کے نکاح باطل ہونے یا نہ ہونے کا حکم ثابت فرمائیں. جواب, یہ مستان جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے کافر مشرک اسلام سے خارج ہے یہ بھی, اور جو لوگ بھی اس کفری قول میں اس کی تصدیق کرتے ہوں ان سب لوگوں کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے, ان سب کی بیویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئیں, ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس کلمہ کفر سے توبہ کریں, پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اور اپنی بیویوں سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کریں. اگر یہ لوگ اس کفری شرکی عقیدے سے توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو جائیں تو فابہا, وگرنہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان لوگوں سے مکمل طور پر مقاطعہ کر لیں, اور اگر اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں ہرگز شریک نہ ہوں, نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان صاحب اپنے فتاوی مصطفیہ کے صفحہ نمبر 31 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سوال ہوا ان سے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواب, اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے. یعنی اس نے خدا کا پوچھا تھا کہ خدا لفظ اللہ کے لیے بول سکتے ہیں, تو مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں کہ خدا اللہ ہی کو بول سکتے ہیں, یعنی کسی اور کو خدا نہیں بول سکتے. اور سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نقیر اطلاق ہوتا رہا ہے. یعنی سلف و خلف کے اندر کسی نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ خدا کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے بلکہ وہ اطلاق کرتے تھے, اللہ کو خدا کہتے تھے. آگے فرماتے ہیں اور وہ اصل میں خود آ ہے, یعنی خدا اصل میں خود آ ہے, جس کے معنی ہے وہ جو خود موجود ہو, کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو, اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جل ہمارا سچا خدا. تو یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ خدا کا لفظ یہ اللہ ہی کے شیان شان ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو بولا جا سکتا نہیں ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کا مسلک, یہ ہے مسلمانوں کا موقف کہ وہ تو لفظ خدا کسی کے اوپر بولنے کو ہی کفر قرار دیتے ہیں, چہ جائے کہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا مانا جائے یا چھوٹا خدا مانا جائے, یہ سراسر تہمت ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ منی گاڈ کا جو لفظ ہے یہ کفریہ ہے, شرکیہ ہے اور اللہ کی واضح گستاخی ہے. یہ مرزا صاحب کے بیان سے بالکل سمجھ میں آ گیا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, آپ کو آگے حکم لگانے میں آسانی ہوگی. انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. یعنی جو منی گاڈ والا لفظ ہے یہ گمراہیوں کا مجموعہ ہے. پیچھے آپ کو پتہ لگا یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے, اس سے کفر و شرک ثابت ہو گیا, اور یہاں پر یہ گمراہیوں کا مجموعہ ہونا بھی اس کا بالکل ثابت ہو گیا
کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں پہ ابھی فتویٰ لگا رہا ہے، ابھی اپنی ذات کو اس نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ جب اس کی ذات کی بات آئے گی پھر کوئی کفر نہیں رہے گا، کوئی شرک نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مرزا صاحب کتنے منی گاڈ، کتنے چھوٹے خدا، کتنے الہ صغیر مانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی جعلی توحید کا پردہ فاش ہوگا، وہ سنیں۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا، ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے بتائیں کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنیوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے کہ جو سنی انبیاء کو، اولیاء کو اللہ کا بندہ جان کر، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا جان کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پڑھ کر الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تو اس طرح کی آیات پڑھ کر سنی مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے داغنے والا آج یہ سارے فتوے بھول گیا، اور اس نے ایک نہیں کھربوں الہ صغیر چھوٹے خدا مان لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس نے شرک کو جائز قرار دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ خود اپنا شریک بنائے گا، ثم معاذ اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی نہیں آئے۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے اب یہاں پہ مرزا کی دجل فریبی دیکھیں کہ مرزا نے یہ دعویٰ کیا اور اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 60 سالہ زندگی کے عوض منی خدا بنا دے گا۔ تو اب عوام کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے فوراً ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور عوام کو بدو بنانے کے لیے اس نے یہ جملے بول دیے کہ جی خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، آپ مخلوق ہی ہوں گے لیکن منی خدا ہوں گے معاذ اللہ۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے کہ دیکھو کن فیکون کی جو کوالٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہ کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو بھی یہ کوالٹی دے دے گا۔ اسی طرح ہمیشہ کی زندگی یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ کوالٹی بھی اللہ جنتیوں کو دے دے گا۔ اس اعتبار سے یہ منی خدا ہیں۔ تو میں مرزا کو کہوں گا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے تو وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی تھی۔ تو کن فیکون کا مظہر تو وہ انبیاء کرام بھی ہیں، اور اس طرح اولیاء کرام بھی ہیں کہ جس طرح قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، انہوں نے وہ تخت جو کافی وزن دار تھا اس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ تو یہ کن فیکون کی ہی تو طاقت تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو اس اعتبار سے تو دنیا میں بھی کئی منی گاڈز ہیں، کئی منی خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی طاقتیں جب ہم انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے مانتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کے دیے سے مانتے ہیں، تب تو وہاں پر ہم پر شرک اور کفر کا حکم لگا دیتا ہے۔ اور اب یہی کوالٹیز تو جنتیوں کے لیے مان رہا ہے، اور پھر مان کر فقط وہاں پر اکتفا نہیں کر رہا بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ تو ان کو منی گاڈ بھی تسلیم کر رہا ہے، منی خدا بھی تسلیم کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی جنت کے اندر کئی خدا ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اوے مسلمانوں، اوے اب تو ہوش کرو کہ یہ جو کفر کے فتوے لگاتا ہے یہ بالکل اس کے فتوے درست نہیں ہیں، اور یہ کورا جاہل ہے، اس کو کسی طرح سے بھی شریعت کا علم نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر مرزا نے منی گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور اس کا اس نے ترجمہ بھی کیا ہے آدھا کہ منی خدا، لیکن اس کا پورا ترجمہ ہم اس کے گوگل بابا جی سے بھی کروا لیتے ہیں جس کو یہ بڑا مانتا ہے، اور گوگل کے حوالے سے ہم آپ کو ایک دعویٰ بھی سنائیں گے کہ مرزا مولویوں کے ترجمے پر بالکل یقین نہیں کرتا، لیکن گوگل کے ترجمے پر یہ 100% یقین کرتا ہے اور اس کو بالکل درست ترجمہ مانتا ہے۔ اب وہ دعویٰ سنیں۔ اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے وہ کمپیوٹر کر کے دے گا، اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے۔ کمپیوٹر ہے،
وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ گوگل کی کتنی تعریف کر رہا ہے کہ گوگل نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، یہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ بالکل بعین ہی ترجمہ کر کے دیتا ہے۔ تو مرزا کے اس بابا جی سے ہی ہم منی گاڈ کا ترجمہ کروا لیتے ہیں۔ پہلے یہ اردو میں ترجمہ کروا لیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، منی گاڈ لکھا، تو اردو کے اندر اس نے ٹرانسلیٹ اس کو کیا کیا؟ چھوٹے خدا۔ اب اسی کو عربی کے اندر ہم ٹرانسلیٹ کرواتے ہیں، تو عربی میں ہے الہ صغیر، چھوٹے خدا۔ تو مرزا اب اس معنی سے بھاگ سکتا نہیں ہے۔ اب مرزا یہ کہتا رہے نہیں جی میں نے اس سے یہ مراد نہیں لیا تھا، میں نے خدا سے وہ معنی مراد لیا تھا، وہ معنی مراد لیا تھا، بالکل یہ اس کے دعوے مسموع نہیں ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے، تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں۔ میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں، یہاں شرک کہاں گیا؟ یہاں کفر و ارتداد کہاں گیا؟ یہاں پر شرک تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جب یہ بالکل یہ شخص منہ پھاڑ کر آنکھیں پھاڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو اکیلا تھا، مطلب کیا نکلا کہ اب اکیلا نہ رہا اور اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پھر گونگلوں سے مٹی جاڑنے کے لیے فوراً کہہ دیا ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، اور یہ جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ کی صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کافر و مرتد ہوگا یا نہیں، وہ مشرک کہلائے گا یا نہیں؟ تو مرزا کے چاہنے والوں اب یہاں پر شرک کا حکم کہاں گیا؟ یہاں پر کفر کا حکم کہاں گیا؟ کیوں تمہارا مرزا جو ہے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے اس پر شرک کا حکم نہیں لگے گا، اور سنی بھولے بالے مسلمانوں کو کہ جو شرک سے کوسوں دور ہیں ان کے اوپر شرک کا حکم لگ جائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک اور ضروری بات کہ شرک ہر جگہ ہی شرک ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ شرک کبھی بھی ایمان اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا، تو کبھی بھی اللہ کا شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو کلمے کے بھی منافی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب ہم نفی کرتے ہیں کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ درمیانہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو ہم الہ کی سرے سے نفی کر دیتے ہیں، تب جا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کہے ہاں الہ تو ہیں لیکن چھوٹے الہ ہیں، منی گاڈ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، تو مجھے بتاؤ کیا وہ اس کلمہ پڑھنے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک منی گاڈ بنا دیا ہے۔ گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں منی گاڈ بنا دے گا، اور گاڈ سے میں نے وہ معنی مراد نہیں لیا تھا۔ مرزا یہ تو ہی بتا چکا ہے کہ گوگل جو ہے وہ معنی بیان کرنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، اور گاڈ کا معنی تو نے خدا خود کیا ہوا ہے اپنی زبان سے، لہٰذا اب تو اس معنی سے پھیر سکتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو معنی کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے فتویٰ پڑھ کر سنایا کہ وہ شخص اپنے پیر کو خدا کہتا ہے بئی نیت کہ اس کا پیر اللہ کی معرفت کروانے والا ہے، اس اعتبار سے وہ اس کو خدا کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیت والا محال ہی نہیں ہے، بالکل صریح بات ہے، اور صریح کے اندر ذرا برابر بھی نیت کو دیکھا نہیں جاتا۔ مرزا کل کو اپنے آپ کو رسول کہنے لگ جائے کہ میں جی رسول ہوں اور اس معنی میں رسول ہوں، معاذ اللہ کہ جی میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً بالیقین یہ کفر و ارتداد ہوگا اور اس کے معنی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی طرح لفظ خدا بھی جو کسی غیر خدا پر بولے گا اس کے معنی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ لفظ خدا کے اطلاق سے ہی اس پر کفر و ارتداد کا حکم لاگو ہوگا۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت نہیں آنی، بڑھاپا نہیں آنا، پریشانی نہیں آنی، اور جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے، ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے، جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہتا ہے صرف ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، صرف خالق و مخلوق کا فرق ہے،
باقی اللہ نے شیئر کر دیا ہے آپ سے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی چیز تھی، اور وہ تھی خدائی کا دعویٰ کرنا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اللہ نے اپنی توحید شیئر کر دی ہے، اب اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہا، اگرچہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ شریک بنایا ہے لیکن شریک بنا لیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے، ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا، تبھی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں دنیا میں۔ یہ لیں جی، مرزا نے فقط منی خدا پر اکتفا نہیں کیا، منی گاڈ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر انسان میں ایک پورا پراپر خدا بھی مان لیا کہ ہر بندے میں ایک خدا ہے۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ منی خدا ہے، چھوٹا خدا ہے، الہ صغیر ہے، بلکہ پراپر ایک خدا اس نے مان لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر یہ جو خواہش ہے، یہ جو خدا کی صلاحیت ہے، یہ کب پوری ہوگی؟ مرزا ہی کی زبانی سنیے۔ یہ خواہش جنت میں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے جو ہے نا وہ پدی نکلوائے گا دنیا میں، اس کے بعد آپ کو اہل کرے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کیا نتیجہ نکلا کہ ہر بندے میں خدا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت، یہ خواہش اس بندے کی پوری کر دے گا، یعنی اس کو خدا بنا دے گا۔ یہاں منی خدا سے بھی کام آگے چلا گیا اور بندہ خدا بن گیا۔ اور آخر میں اس نے کیا جملہ بولا کہ دنیا میں آپ کی پدی نکلوائے گا لیکن آخرت میں آپ کو اہل کر دے گا، مطلب خدا بننے کا اہل کر دے گا، اللہ تمہیں بھی خدا بنا دے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی میں اہلیت بھی مانے کہ یہ خدا بن سکتا ہے تو وہ شخص بھی کافر و مرتد ہے، چے جائے کہ وہ اس کو خدا کہہ بھی دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہاں سے آگے مرزا اپنے اس گند پر پردہ ڈالنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے منی گاڈ والے جملے کا جواب دے رہا ہے۔ اب وہ ذرا جواب سنیے، پھر اس کا آپریشن بھی سنیے۔ منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اب شرک کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ ہم بیان کرتے تو شاید ہمارے بال سفید ہو جاتے۔ مرزا صاحب نے ماننا نہیں تھا، لیکن مرزا صاحب کی زبانی شرک کی تعریف سنیے اور پھر ان کے فتووں کا بھی اندازہ لگائیے۔ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ مرزا کے چاہنے والوں اس بات کو نوٹ کرو اور اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لو کہ اگر بندہ حادث سمجھ لے اور اللہ کو قدیم سمجھے اور اس اعتبار سے بندے کے اندر جتنی مرضی طاقتیں مان لے، وہ شرک نہیں ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو مددگار سمجھنا، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ دور و نزدیک سے مدد کر سکتے ہیں، دور و نزدیک سے سن سکتے ہیں، دور و نزدیک سے اللہ کی عطا سے دیکھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی بھی دور و نزدیک سے مدد کر سکتے ہیں اللہ کے دیے سے، اللہ کی عطا سے۔ تو میں کہتا ہوں جب ہم اللہ کے دیے سے مان رہے ہیں، اسی طرح انبیاء کو اور اولیاء کو ہم حادث مان رہے ہیں اور اللہ کو قدیم مان رہے ہیں، اور مرزا ہی کے بقول اب ہم انبیاء کے لیے جتنی مرضی طاقتیں تصور کر لیں، ہم اولیاء کے لیے جتنی مرضی طاقتیں تصور کر لیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ مرزا کے جو فتوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مرزا نے اپنے منہ سے شرک کی تعریف بیان کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ مرزا کی اپنی دم آئی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حقیقت بیان کی، اور حقیقت کے اندر اس کا سارا پول کھل گیا۔ تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کنسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی۔ گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی، اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا، اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔
میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے شامل کر لیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بس شریک کے الفاظ نہیں بول رہا کہ اس کو پتا ہے کہ عوام الناس بھی اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیں گی, تو اس نے شامل کے الفاظ بول دیے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شامل مانے, اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو ملا ہوا مانے, جڑا ہوا مانے, اس کے برابر مانے, بہر صورت مشرک ہوگا. شریک کا لفظ ہی بولنے سے مشرک بندہ نہیں ہوتا. یہ بندہ عقیدہ رکھے تب بھی شرک لازم آتا ہے. تو یہ کس انداز سے معاذ اللہ کتنی بار اپنے اس گند پر پردہ ڈالنے کے لیے بار بار شرکیہ جملے بول رہا ہے. اب مرزا صاحب کو ہم جملے زیادہ سخت بولیں گے تو سننے والے ناراض ہوں گے کہ جی مفتی صاحب بڑی ولگر لینگویج یوز کرتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. تو چلیں ہم مرزا ہی کی جوتی لیں گے اور مرزا ہی کی بوتھی پر مار دیں گے. یہ ذرا سن لیں. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر, لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, بے شرم انسان, بے شرم انسان, بے شرم انسان. مرزا صاحب یہ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, بے شرم انسان. اب اس سے آگے پھر مرزا صاحب ہی کی جوتی ہے, مرزا صاحب ہی کی بوتھی ہے. اور اب دیکھیں منی گاڈ کا جو شرکیہ عقیدہ ہے یہ مرزا صاحب ہی کس انداز سے بیان کر رہے ہیں, ذرا سماعت فرمائیں. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں, چھوٹے خدا ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے. لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ, لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ. یہاں پر دیکھیں کہتا ہے مشرکین عرب کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے الہ ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اور خدا کا لفظ بول دیا. یعنی ان کے مشرک ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مان لیا, اگرچہ چھوٹا الہ مانا. اسی طرح اللہ کے علاوہ خدا کا اطلاق کر دیا, اگرچہ چھوٹے خدا کا اطلاق کیا. مالک تو بقول اس کے وہ مشرک بھی مانتے تھے کہ بڑا مالک, بڑا خدا وہ اللہ ہی ہے, لیکن یہ چھوٹے خدا ہیں. تو یہ مشرکین عرب کی سب سے بڑی غلطی تھی اور یہ ان کے شرک کی سب سے بڑی وجہ تھی. میں کہتا ہوں مرزا یہ تیری ہی جوتی ہے, تیری ہی بوتھی ہے. مرزا کے چاہنے والوں اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارو. انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے, لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے. یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندے ہی نہیں نا جی, پیچھے دے اللہ ہی ہے. اچھا یہاں پر آگے اس نے کیا کہا کہ یہ اپنے بابوں کو یہی درجہ دیتے ہیں, بس آلہہ نہیں کہتے بلکہ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے تو خدا ہی ہے. تو جب یہ سنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کو وہ اللہ کا بندہ سمجھ کر کوئی مقام دیں تو مرزا کے نزدیک وہ بھی شرک ہے اور مشرکین کے ساتھ ان کو ملا رہا ہے, ان کی مثال مشرکین کے ساتھ دے رہا ہے معاذ اللہ. تو میں کہا مرزا جب بندہ خود ہی منی خدا کہہ دے, منی گاڈ کہہ دے, تو اس کی مثال تو کس کے ساتھ دے گا؟ نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے اور خالق اور مخلوق کا. اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی. اب یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منی خدا مانتے ہیں, منی گاڈ مانتے ہیں, صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں اور صرف جو ہے خالق اور مخلوق کا فرق کرتے ہیں. ابھی آپ نے مرزا ہی کا یہ بیان سنا تھا. شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا. تو سرکار یہ تو نہیں ہے, قدیم کو حادث سے الگ کر دیا, توحید ہے. ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں, مخلوق ہیں, اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا. تو یہاں پر سنیوں کو تم کیوں بلیم کر رہے ہو اور سنیوں پر اس طرح کی گندی تہمت کیوں رکھ رہے ہو؟ ہستیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے, تم نے خود سے یہ چیز بنا لی ہے. جی بالکل, ان کے بڑے بھی یہی کہتے تھے, ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی, کہ ہم لات, منات, عزا کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں, چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں, پیچھے اللہ ہی ہے. اللہ کہنا منو پیچھے نہ کرو, اگے لے کے آؤ, میں ہی ہاں. یعنی اب دیکھیں یہاں پر بالکل واضح ان کے شرک کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ وہ منی گاڈ کہتے تھے, وہ منی خدا, الہ صغیر, چھوٹا دیوتا مانتے تھے, جس کی وجہ سے ابو جہل جیسا بندہ وہ کافر و مشرک تھا. تو میں کہتا ہوں مرزا اگر یہ مانے تو اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے, کہ انہوں نے اہل البیت کو منی گاڈز بنا کے خدا کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا. تو پتہ لگا کہ چھوٹا خدا بنانا
یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گمراہیوں کا پلندہ ہے، اس میں گستاخی ہی گستاخی ہے۔ یہ معبود کے معنوں میں آئے گا۔ معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اب اس کو شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا کہ تم یہ کہو کہ خدا اگر معبود کے معنی میں لیں تب جا کے شرک ہوگا، اگر معبود کے معنی میں نہ لیں تو شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اب مرزا ہی کی جوتی ہے، مرزا ہی کی بوتھی ہے، قبول فرما لیں۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر، خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر، خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ یہاں دیکھیں بالکل مرزا نے اپنے نحوست کے تابوت پر آخری مہر لگا دی اور اس کے اوپر ایسا کیل جو ہے وہ ٹھوکا کہ وہ قیامت تک نکل سکتا نہیں ہے۔ مرزا مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن میری اس ویڈیو کا جواب انشاءاللہ نہیں دے سکے گا کہ مرزا یہاں پر خود کہہ رہا ہے۔ سوال اس سے ہوا کہ عورت اپنے شوہر کو مجازی خدا کہہ سکتی ہے یا نہیں، خالی خدا نہیں، پیچھے کیا کہہ رہا تھا؟ بیوی خدا کہہ سکتی ہے۔ یہاں پر کیا سوال ہوا؟ مجازی خدا، یعنی حقیقی خدا نہیں ہے، مجازی خدا ہے۔ تو مجازی کا لفظ بھی ساتھ آ گیا، اس کے باوجود یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ کفر ہے۔ اور کیا پھر آگے وجہ بیان کی کہ اللہ کا خدا کا مجاز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مرزا صاحب یہ آپ ہی کا فتویٰ ہے، یہ آپ ہی کی جوتی ہے، آپ ہی کی بوتھی ہے، قبول تو فرمائیں۔ یہ ہے مرزا کا دجل فریب کہ مرزا کس انداز سے مسلمانوں کو مشرک اور کافر بناتا ہے، اور جب اس پر بات آتی ہے وہی شرک اور کفر اس کے لیے عین ایمان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شخص کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔